علی بخاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علی بخاری صاحب، آپ پہ آنے سے پہلے آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی، ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کوئی کامنٹ آپ کا، پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل سیناریوز پہ بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے ٹاپک کی بات کر رہے ہیں یار؟ میں 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 تو ایکچولی ابھی میں چیف آف دی آرمی سٹاف کو جو اعزازی عہدہ دیا گیا ہے فیلڈ مارشل کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں سر۔ ہاں جی، دیکھیں ہماری ساری قوم نے جو ہے نا ایک بڑا ورث شو کیا ہے، ہماری ساری قوم، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے۔ آپ نے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بریفنگ آئی تھی آفٹر دا وار، جس کو اس کے ختم ہونے کے بعد جب سیز فائر ہوا، تو اس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اسٹیٹمنٹ اپنی دی تھی کہ ہم تمام قوم کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، یوتھ کا، سوشل میڈیا کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح یونٹی اور جس طرح فیتھ اور جس طرح ڈسپلن سے ہماری افواج پاکستان نے جنگ لڑی، اسی طرح فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن سے ساری قوم، ساری پولیٹیکل پارٹیز، سارے پولیٹیکل سٹرکچر جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور میں تو اس چیز کا وٹنس ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی اپنا ویو دیا تھا کہ جی ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اگینسٹ انڈیا، اور اس جنگ کے اندر جو ہے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جو سپورٹ ہوئی ہمارے سے اپنے ملک کے لیے، اس ملک کے خدا داد پاکستان کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے سوورینٹی کے لیے، تو ہم اس لیول تک، آخری لیول تک جائیں گے، اینڈ وی پرووڈ اٹ، اینڈ ہماری افواج نے بھی جنگ لڑی جیسے ڈرنے کا حق تھا، ٹھیک۔ اور ایک بہت بڑے دشمن کو، اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو، سماودادر آبادی کے حساب سے 7 گنا بڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے جو ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، آج بیرسٹر گوہر جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے بات سے میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو کیا اس کو خبر یہ بھی آئی کہ جیل سے سیز فائر کی تصدیق ہو گئی ہے، تو اس کو بھی سیز فائر سمجھا جائے؟ لیکن یار میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائرنگ ہو رہی تھی کسی اینڈ سے بھی۔ آپ پچھلے 1 مہینہ سے دیکھ لیں، آپ سارے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پی ٹی آئی کی آفیشیل سائٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ ایون ہماری وار سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی دیکھ لیں، اور کوئی ایسی چیز میرے نظر سے تو نہیں گزری جس سے کوئی فائرنگ کا اندیشہ آ رہا ہو یا کوئی ہارڈ لائنرز کا اندیشہ آ رہا ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے جو ہے آپ کا ملک کے اندر جب لوگ رہتے ہیں، ہم ملک سے باہر لوگوں سے ہمارا دشمن ہے انڈیا، ہمارے ان کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہے، ہم نے جنگ لڑی ہے، اس کے بعد سیز فائر کے بعد کئی دفعہ ہمارے ایم اوز کی بات ہو چکی ہے۔ سو ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی تو بات ہوتی ہے، اور پولیٹیکل لوگوں کی تو ہمیشہ گفت و شنید ہوتی ہے۔ میں پولیٹیکل آدمی ہوں، مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے پاس کوئی بندوق ہو، کوئی ہتھوڑی ہو، نہیں، کوئی لیکن تلوار بانی پی ہو، ٹی آئی نے کوئی کہا نا کہ میں نے نیزہ منع ہو؟ کیا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے۔ تو پولیٹیکل لوگوں میں بالکل بات ہوتی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سے منع کیا ہوا ہے، حکومت سے بات نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے تو میں نے کبھی منع نہیں کیا، واٹ ڈز اٹ مین سر؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی انہوں نے بات کرنے کی اجازت دی تھی۔ جب آپ کو یاد ہو تو ہماری کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کے بعد حکومت نے بھی کمیٹی تشکیل دی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ اتنی بااختیار نہیں تھی، اتنی خود مختار نہیں تھی، اس کے بعد اتنی پاور بھی نہیں تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے کمیٹی کے ارکان کو ملاقات کرا سکے۔ اور یہ ایک فیکٹس کی بات ہے، آپ سوشل میڈیا، اپنا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، اس میں عرفان صدیقی صاحب جو گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم جو کمیٹی سے بات کی گئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے۔ جہاں سے شو ہو رہا تھا یہ کہ جی ان کی ویکنس کہہ لیں آپ، یا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا ان کے ہاتھ میں کام چیزیں ہیں، یا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز آن کر سکیں یا ڈس آن کر سکیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں ہمیشہ بات انہی سے کی جاتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور آپ کو اگر میں پاسٹ ہسٹری بتاؤں تو ہسٹری، اگر آپ بے نظیر بھٹو جب فرسٹ ٹائم آئے لاک کے اسیسینیشن کے بعد، ان کے دھماکے سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد تو ان کی بھی بہت سے بات ہوئی، پاور کوریڈور سے بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں ون بائی ون، جب اسحاق خان صاحب نے اسمبلیز توڑی، اس کے بعد جب فاروق لغاری نے اسمبلیز توڑی، اس کے بعد بھی بیچ میں انوالومنٹ تو آئی پاور کوریڈور کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے آ کے چیزیں بہت سی اسٹیبل کی۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی پرویز مشرف صاحب سے پاکستان سے باہر ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جنرل کیانی صاحب کا بڑا ایک میجر رول رہا ان ساری چیزوں کے اندر۔ تو یہ ملک کے لیے ہوتے ہیں، ملک کے ادارے ہیں، ملک کے پولیٹیشینز ہیں۔ جب صورتحال بہت سی چیزوں میں تو آپ علی کے بخاری صاحب کو بات باہر چیت ہو ہو رہی جاتی ہے ہے تو ابھی؟ اس کے اندر نکل کوئی جاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کیونکہ میں لاسٹ ٹیوزڈے کو میرا نام تھا، میں خان صاحب کو ملنے گیا، لیکن مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا، روک لیا گیا۔
سو میرے پاس جو ہے وہ اس طرح کی کوئی انفارمیشن ابھی نہیں ہے جی. آج جو ملاقات کر کے آئے ہیں اوبیسلی علیمہ آپی یا بیرسٹر گور صاحب ان کے پاس اس حوالے سے بہتر نیوز ہو سکتی ہے جی. سیاسی طور پر بھی کوئی تبدیلیاں آئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کوئی حالات پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں؟ جیسے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ سیز فائر سے معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، تو کچھ بہتری ہے؟ دیکھیں یار کہتے ہیں نا جو آپ کا ایکشن ہے اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. بات ایسے ہے کہ آپ کہیں کہ جی سیز فائر تک ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، سیز فائر نہیں ہوا، اب بات آگے بڑھ گئی. یار بات تو تب بڑھتی ہے جب آپ کو اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اور ابھی تک تو اثرات ایسے کوئی مجھے تو نہیں نکلتے نظر آ رہے. اس کی ریزن بینگ یہ ہے کہ میں نے تو سارے کیسز دیکھ رہا ہوں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز دیکھ رہا ہوں، اپنے اوپر بیلیں پہ چل رہا ہوں، 17 FIR لے کے گھوم رہا ہوں، لوگوں کی روز حاضریاں ہو رہی ہیں، روز اپیلز چل رہی ہیں. مطلب دا تھنگ از بہت زیادہ وہ ایک موکری بنی ہوئی ہے، ایک اس طرح وہ کنجسٹڈ سا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ ابھی اپنی رائے دے دینا یا ابھی اس بارے میں کوئی کہہ دینا بہت مشکل ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے جس دن ہمیں کو ریلیکس ہونا شروع ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ کورٹس اور باقی چیزیں، باقی ایلیمنٹس، باقی انسٹیٹیوشنز سارے ایک سائڈ پہ چلنا شروع ہوں، تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس میں میرا کہنا یا ان کے کہنے کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ انصاف جو ہے پریویل کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، لاسٹلی کیونکہ 2-3 روز سے کسی تحریک کی بات ہو رہی تھی، تحریک عدم اعتماد کی بات بھی سنی، اسپیکر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف تردید کی بیرسٹر گوہر نے، پھر کوئی میس موبلائزیشن کی، عوامی تحریک کی بات بھی چلی. آج بانی پی ٹی آئی جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پہلے آپشن اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ہی ہے، باقی سب بعد میں، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ جو باقی 2 آپشنز ہیں موومنٹ کی یا میس، وہ ابھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں یار موومنٹ ہو یا ماس موومنٹ ہو یا ان سائڈ دا ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس موومنٹ ہو یا ڈائلاگ ہو، یہ سارے یا پروٹیسٹ ہوں، یہ سارے پولیٹیکل چیزیں ہیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی اجازت سے ہوتی ہیں. پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں یہ کرنا ہے، کس کو لے کے آگے چلنا ہے، کس کو بعد میں لے کے چلنا ہے، کس سے نیگوشیٹ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں پولیٹیکل لوگوں کے. اور ہر پارٹی، ہر لوگ اپنا آگے گول دیکھ کے اس کے مطابق چلتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم نے ون آفٹر اندر اس کو اویل کرنا ہے، اور اس کو اویل کرنے کے لیے ٹائم، اس کے بعد حالات، سرکمسٹانسز، اس کے بعد رسپانس، ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. ہماری کور کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری لیگل کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے، پھر عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل وزڈم شامل ہوتا ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم کوئی غیر ملکی تو ہے نہیں یار، پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے تو مارے بھی کھائی، ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہو گیا، ہمارا کیا آپ لوگوں کا مینڈیٹ، عوامی مینڈیٹ چوری ہو گیا، ہمیں گولیاں بھی ماری گئی، ہم جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن کھڑے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. سو کیونکہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہمارے ملک کی سے ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارے ملک سے ہماری پہچان ہے، ہماری پرائورٹی ہمارا ملک ہے. ہم اگر پالیٹکس کر رہے ہیں تو نیگیٹو پالیٹکس نہیں کر رہے. اگر ہم پالیٹکس کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم پالیٹکس کر رہے ہیں تو اس ملک کو آگے لے کے علی جانے بخاری کے صاحب لیے ایک کر رہے ہیں، بریک اس لیجیے، ملک کے مجھے عوام کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری صاحب